آپ سب لوگوں کا آج ایک شارٹ نوٹس پہ آنے کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو بہت بار ویلکم تو ہمارے سیکرٹری جنرل صاحب عمر ایوب خان صاحب کو، جو ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج زیادہ تر گفتگو آپ کے ساتھ عمر ایوب خان صاحب انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے الیکشن کے بعد کوشش ہو جاتی ہے کہ گورنمنٹ فارمیشن پہ بات کی جائے، اپنے گورنمنٹ کے خد و خال پہ بات کی جائے، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ابھی تک وہ رزلٹ جو عوام کی مینڈیٹ کو ریفلیکٹ کرتا ہے اس وقت تک الیکشن کمیشن نے وہ جاری نہیں کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے لیے بہت سٹرگل کی ہے۔ گزشتہ 2 سالوں میں جتنی سٹرگل جمہوریت کو ڈیریل ہونے سے بچانے کے لیے، بروقت انتخابات کرانے کے لیے، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن سے بار بار استدعا کی گئی۔ 3 پٹیشنیں سپریم کورٹ میں فائل کی گئی، 7 پٹیشنیں ہائی کورٹوں میں فائل کی گئی۔ یہ کوشش کی گئی کہ الیکشن ہو، ملک میں بروقت ہو، آئین کے مطابق ہو، فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو، سب لوگوں کو لیول پلینگ فیلڈ ملے، کوئی پولیٹیکل پارٹی یا اس کا پولیٹیکل ورکر یا اس کا کینڈیڈیٹ الیکشن پروسیس سے آؤٹ نہ ہو۔ آپ لوگوں نے دیکھا جس طریقے سے پی ٹی آئی اس پروسیس میں شامل ہوئی، جس طریقے سے پی ٹی آئی اس ساری تگ و دو کے باوجود آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، نہ بلا رہا، نہ لیڈرشپ، نہ ساتھ ساتھ کمپین کی اجازت، نہ ریلی کی اجازت، نہ ورکر کنونشن کی اجازت، الٹا ہر مرتبہ ورکروں اور کینڈیڈیٹ کے خلاف پرچے۔ لیکن آپ لوگوں نے دیکھا 8 فروری کو عوام نے خان صاحب کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے زیادہ تعداد میں نکلے اور غلامی نامنظور کی آواز کو ایکسپٹ کرتے ہوئے لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ دی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، ہمارے 180 سیٹیں ہیں پاکستان میں، یہ ہماری جیت ہے نیشنل اسمبلی میں۔ اس میں میں آپ کو فگر پہلے دے چکا ہوں، لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ فگر ایک بار پھر دیتا ہوں، جس میں ہمارے کے پی کے میں 42 سیٹس ہے، پنجاب میں 115 سیٹیں جیت چکے ہیں ہم، سندھ میں 16 سیٹیں اور بلوچستان میں 4 سیٹیں ہم جیت چکے ہیں۔ بلوچستان میں ہمیں 1 سیٹ دی گئی ہیں، 3 ڈیو ہے۔ سندھ میں 1 سیٹ بھی نہیں ملی، ساری کی ساری ڈیو ہے۔ پنجاب میں ہماری 50 کے قریب سیٹیں ڈیو ہیں۔ یہ ساری ایک سمپل پلی ہم پٹ اپ کر چکے ہیں۔ جب ووٹ لوگ کاسٹ کرنے جاتے ہیں، پریزائڈنگ افسران رات کے وقت ووٹ کاؤنٹ کرتے ہیں، ووٹ پیسفل طریقے سے ہوئے، رات کے وقت سارے پولنگ ایجنٹ کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہوئے، فارم 45 بنا۔ فارم 45 صرف پی ٹی آئی کے پولنگ ایجنٹس کو نہیں ملا، وہ پیپلز پارٹی، نون، جماعت اسلامی، تحریک لبیک اور باقی ساری پارٹیوں کو ملا۔ وہ فارم 45 آنے کے بعد ریٹرننگ افسر کی یہ ذمہ داری ہے قانونی کہ فارم 45 سے ڈیٹا لے کے ہر پولنگ سٹیشن کا، وہ سارے پولنگ سٹیشن کا ڈیٹا اکٹھا کر کے اس کے بیس پہ فارم 47 اور فارم 48 بنائے، جس کو ادروائز کہتے ہیں پروویژنل رزلٹ۔ وہ پروویژنل رزلٹ آنے میں دیر کی گئی اور ہماری جو میجارٹی تھی پنجاب میں اس کو ڈائلوٹ کیا گیا، ہماری جو سیٹیں تھیں سندھ میں اس کو ختم کیا گیا، اور بلوچستان میں جو سیٹیں ملی تھیں ان کو بھی کم کیا گیا۔ اس لیے پہلے دن سے پاکستان تحریک انصاف کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ فارم 45 کے مطابق جو ایک اسٹیچوٹری فارم ہے، جو پریزائڈنگ افسران صاحبان نے ایشو کیے ہیں اور آر او کے دفاتر میں جمع ہے، اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر کیے جائیں۔ اب آپ نے دیکھا اس کی تائید میں اور ہمارے موقف کی تائید ہوئی ہے۔ کل جس طریقے سے راولپنڈی کے کمشنر نے پریس کانفرنس کی ہے،
اس نے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دی ہے, اس پہ کوئی پریشر نہیں تھا. یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ کوئی کمشنر آ کر کے اپنے ضمیر کے مطابق آواز دیتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے صبح کے وقت ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ کو جتوایا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ کو ہروایا گیا. یہ اس موقف کی تائید ہے جو ہم کہہ رہے ہیں, اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, یہ پورے دنیا نے دیکھا, یہ آپ کی میڈیا نے دیکھا, یہ سارے آروز کے دفاتر کے سامنے جو پولنگ ایجنٹ جمع تھے انہوں نے بھی دیکھا. اس لیے پاکستان تحریک انصاف باضابطہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنے اور اس کی انکوائری ہو, اور نہ صرف یہ کہ پوری انکوائری ہو, لیکن جو لوگ ہیں ان سب کو شامل تفتیش کیا جائے, اور ان سارے لوگوں کو شامل تفتیش کرنے کے بعد جو رپورٹ وضع کیا جائے وہ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر بھی کیا جائے. سب سے پہلے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ رزلٹ الیکشن کے وہ فارم 45 کے بیس پہ جو ہم جیتے ہوئے ہیں وہ رزلٹ فی الفور ڈکلیئر کیے جائیں. اگر وہ رزلٹ ڈکلیئر کرتے ہیں تو ہماری میجارٹی ہے. یہ ہم نے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے پہلے بھی مطالبہ کرتے چلے آ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو, نہ کہ کسی اور محکمے سے, تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو سکے. یہ ہم باضابطہ مطالبہ کرتے ہیں, اور اس کے مطابق رزلٹ ڈکلیئر ہوگا. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ ہمارے پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے سامنے عمر ایوب صاحب, انشاءاللہ تعالی یہ کامیاب ہوں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی اس کو کامیاب کرائیں گے. اس کے سلسلے میں میں مزید آپ کی سوالات لینے سے پہلے میں ریکویسٹ کروں گا عمر ایوب صاحب سے کہ آپ سے مخاطب ہو اور تفصیل سے گفتگو کریں. بہت شکریہ. ادھر آپ ادھر